او بھائی کوئی میرے کو بھی ناشتہ دے دو، یا بھوکا مارنے کا ارادہ ہے؟ زینی نے چمچ سے ٹیبل بجاتے ہوئے آواز لگائی۔ یہ صبح صبح چیخ کر اپنے جاہل اور پینڈو ہونے کا ثبوت دینا ضروری ہے؟ سامنے پڑا ہے، کھا لو جو کھانا ہے۔ سونیا نے ناگواری اسے دیکھا۔ یہ ناشتہ ہے، یہ پاپے اور جوس، اسے تو ناشتہ کہہ رہی ہے؟ ہمارے گاؤں میں تو یہ وہ لوگ کھاتے ہیں جو بیمار ہوں یا پھر جن کے گھر فاقے چل رہے ہوں۔ زینی نے بریڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ امی جی میرے لیے آپ انڈا پراٹھا بنوا دے، ساتھ میں دہی اور رات کا سالن بچا ہے تو وہ بھی دے دے۔ زینی نے پلیٹ پڑے دھکیلی تو حالدہ بیگم نے ملازمہ کو پراٹھے بنانے کو کہا۔ آپ اتنا ہیوی ناشتہ کریں گی؟ عائشہ نے حیرانگی سے اس کے سامنے پڑے 2 پراٹھے، انڈا، دہی، سالن اور بڑا مگ چائے کا دیکھا، جسے وہ بڑی دلجمی کے ساتھ ختم کرنے میں مصروف تھی۔ تم شہری لوگ کیا جانو ناشتہ کیا ہوتا ہے، کھانا کیا ہوتا ہے؟ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی قحط زدہ لوگوں کی طرح کچی سبزیاں اور پھیکے کھانے کھاتے ہو۔ اسے ہیلدی ڈائٹ کہتے ہیں، مگر میں بھی کسے کہہ رہی ہوں جسے یہ بھی نہیں پتہ ہوگا ہیلدی ڈائٹ ہوتی کیا ہے؟ سونیا کہ تم سحر بڑے لہجبا اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکرا کر دوبارہ کھانے میں مشغول ہو گئی۔ نہ تو ہی بتا دے کیا ہوتی ہے یہ ہیلدی ڈائٹ؟ زینی نے جوس کا گلاس منہ کو لگاتے ہوئے پوچھا۔ ہیلدی ڈائٹ نہیں محترمہ، ہیلدی ڈائٹ ہوتی ہے، سائم نے ہنستے ہوئے تصدیق کی۔ وہ جو بھی ہے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ زینی نے چکن کے شوربے میں لقمہ بھر کر منہ میں ڈالا۔ اس سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے، سکن پرابلمز نہیں ہوتی، سب سے بڑھ کر فگر مینٹین رہتا ہے۔ سونیا نے اپنی تئیں کی معلومات میں اضافہ کیا۔ لو بلا، یہ گھاس پتے کھانے سے کیا حق بندہ تندرست رہے گا؟ اور جہاں تک فگر کی بات ہے تو وہ جتنا بھی کر لو، لڑکی شادی کے بعد لیڈی فنگر سے کولی فلاور بن ہی جاتی ہے، تو پھر کیا لوڑ ہے ہاں دل ترسانے کی؟ بھائی میں تو ہر کھانا آخری سمجھ کر کھاتی ہوں، کیا پتہ کل ہو نہ ہو۔ اس نے بڑے منہ سے جواب دیا۔ ویسے اس سے انسان اچھا خاصا ندیدہ لگتا ہے جو کہ تم اس وقت لگ رہی ہو۔ سونیا کے جواب پر اس نے ہاتھ چلایا گویا اسے دفعہ دور کیا ہو۔ عائشہ کو یوں اس کا مذاق اڑاتا دیکھا غصہ آیا۔ وہ جو بھی کھائے، آپ دونوں کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں ان کا یوں مذاق اڑانے والے؟ لو تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اب اگر تمہاری بہن ان پڑھ پینڈو ہے تو ہمارا منہ بند کمانے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی۔ سونیا نے کندھے اچکائے۔ اور ایک ہی بات بار بار دہرانے سے آپ کو کوئی انعام نہیں مل جائے گا، اس لیے بہتر اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ جو بھی ہے تمہارا درد سر نہیں۔ اب کی بار عائشہ سختی سے بولی تو سونیا خاموش ہو گئی۔ آپ ان کی باتیں کیوں سنتی ہیں؟ پلٹ کا منہ توڑ جواب دیا کرے۔ جب سے آئی ہیں میں دیکھ رہی ہوں یہ لوگ ایسے ہی بیہیو کر رہے ہیں۔ جتنا خاموشی سے آپ انہیں سنیں گی اتنا ہی سر پر چڑھیں گے۔ ان دونوں کے اٹھنے کے بعد عائشہ نے سنجیدگی سے زینی سے کہا۔ اتنی اچھی نہیں ہوں میں کہ ہر ایرے گیرے کی بات سن لو، بس کوئی وجہ ہے جو میں خاموش ہوں، ورنہ ان جیسوں کی زبانیں بند کرنی اگر زینی کو نہیں آئیں گی تو پھر کسے آئیں گی؟ اس نے سر جھٹکا۔ کون سی وجہ؟ امی کہہ رہی تھی کہ ڈیڈ میرا رشتہ اس چچندر سائم سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں جانتی ہوں یہ ولایتی بندر کبھی ہاں نہیں کرے گا، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری کسی بات کا جواز بنا کر انکار کرے، اگر اس نے انکار کیا تو یہ ضرور کرے گا، نہیں تو میں اسے اس چوراہے پر بلکہ 5 راہیں پر لے آؤں گی کہ یہ چیخ کر انکار کرے گا۔ ہے تم فکر مت کرو، مجھے اچھا لگا کہ تو میری خاطر ان سے لڑی۔ اس کی پیشانی چومتی وہ ٹیبل سے اٹھ کے پیچھے عائشہ ایک عجیب سے احساس سے گڑ گئی تھی۔ اپنی پیشانی کو ہاتھ سے چھوتے وہ بے ساختہ مسکرائی۔ کیا سوچ رہے ہیں بھائی؟ افق ٹیرس پر کھڑے مہد کے پاس آ کھڑی ہوئی، جہاں نیچے رافعہ بیگم ملازمہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ کچھ نہیں، بس مام کو دیکھ رہا ہوں، ایکسیڈنٹ اور بابا کی ڈیتھ کے بعد سے کتنا بدل گئی ہیں، کہیں باہر آنا جانا بھی چھوڑ دیا ہے۔
ہاں یہ تو ہے، آپ مام کو سمجھائیے وہ ٹریٹمنٹ کے لیے کیوں نہیں مان جاتی، تمہارے سامنے کتنی بار کہا ہے، اور اگر زبردستی چیک اپ کے لیے لے کر بھی گیا ہوں تو وہ نہ تو میڈیسن یوز کرتی ہوں نہ ہی ایکسرسائز۔ میں کہہ ہی سکتا ہوں، اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں میں، ان کو ایسے نہیں دیکھ سکتی، روز بروز چڑچڑی ہوتی جا رہی ہیں، آئے روز بیچاری ملازمہ کی شامت آئی ہوتی ہے، آپ کچھ کریں نا۔ اذان بتا رہا تھا کہ ایک ینگ ڈاکٹر ہے، ہاؤس جاب کر رہی ہیں، ڈاکٹر میشا زینب، گو کہ وہ اسپیشلسٹ تو نہیں مگر وہ پیشنٹ کو بہت فرینڈلی ہینڈل کرتی ہیں، ٹریٹمنٹ کے لیے ایزیلی کال کر لیتی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں اپوائنٹمنٹ لے لو، کہ وہ علاج نہ کر سکے تو ہم کسی اسپیشلسٹ کو دکھا دیں، بس ایک بار مام دل سے تیار ہو جائے تو پھر ویٹ کس چیز کا ہے، انہیں ابھی کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے لیں۔ افق نے کہا تو موہن نے کال ملا کر فون کان سے لگایا، تیرا ناز چاہے اندھے ہو کیا نظر نہیں آتا ہے، ابھی میرا سر پھٹ جاتا تو کون ذمہ دار تھا۔ ولید جو جھک کر اپنا موبائل اور چابی اٹھا رہا تھا، اس نے سر اٹھا کر، محترمہ مجھے تو نظر آتا ہے لیکن شاید آپ کو نظر نہیں آتا، اگر ایسا ہی نظر آتا ہے تو سامنے سے آتی اتنی اونچی لمبی لڑکی نظر نہیں آئی تیرے کو۔ اس نے ہاتھ نچا کر اپنے محسوس پنجابی لب و لہجے میں اسے لتاڑا، جواب میں اس کا بلند و بانگ کہا سن کر وہ منہ بنا کر جانے لگی۔ اس اونچی لمبی لڑکی کا نام جان سکتا ہوں؟ ایک تو یہ شہری لڑکے بھی جہاں کوئی موہنی لڑکی دیکھی نہیں فوراً لین مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا، لیکن زینی کو کوئی عام لڑکی نہ سمجھنا، اپنے گاؤں میں وڈے وڈو کو تیر کی طرح سیدھا کر چکی ہوں۔ مثلاً کیا کریں گی آپ؟ ولید نے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا، دل تو میرا چار ہے، تجھے ایک الٹے ہاتھ کا تپڑ لگاؤں، مگر کیا؟ مگر سوچتی ہوں کہ کہیں تیرے کو برا ہی نہ لگ جائے۔ ظاہری سی بات ہے، برا تو مجھے لگے گا، بس اسی لیے تو چپ ہو، ورنہ تو زینی کے کھڑاک دیکھتا۔ اس نے انگلی دکھاتے گویا وارننگ دی، لفظ کھڑاک پر ایک بار پھر اس کا کہکا نکلا، کہیں جنات کی قوم سے تو تعلق نہیں تیرا جو یوں منہ پھاڑ کر ہنس رہا ہے؟ یہ شہری لوگوں میں رتی برابر بھی تمیز نہیں، پتہ نہیں زینی تیرا کیسے یہاں گزارا ہوگا۔ اپنا پراندہ گماتے ہوئے بڑبڑاتی وہ گھر کی پچھلی جانب چلی گئی۔ کیا بات ہے، آج بڑا خوش لگ رہی ہو؟ وہ ہنستا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا تو خالدہ بیگم نے پوچھا، ایک موہنی اونچی لمبی لڑکی سے مل کر آ رہا ہوں، بس اسی کا اثر ہے۔ موبائل اور چابی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے بتایا۔ ولید بھائی کس سے مل کر آ رہے ہیں؟ پاس بیٹھی عائشہ نے پوچھا۔ رے وہی جو ابھی باہر جا رہی تھی، کیا نام بتایا؟ ہاں زینی، ویسے ماما یہ چلی تھی کون؟ ملازمہ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کیا ہو گیا ولید؟ اپنی میشا ہے پہچانے نہیں کیا؟ میشا ہے؟ او مائی گاڈ، کتنی بڑی ہو چکی ہے، تم سے 5 سال چھوٹی، عائشہ سے 3 سال بڑی ہے، تو جب تم لوگ کتنے بڑے ہو گئے ہو؟ اس نے نہیں ہونا تھا، ملی اسے جب سے آئی ہے، سارے کھایا ہوا ہے کہ مجھے بائی سے ملنا ہے۔ ملا تو ہوں مگر یہ نہیں بتایا کہ میں ولید ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس نے بھی نہیں پہچانا ہوگا، اس لیے اتنی باتیں سنا دی۔ امی جی ولید بھائی کب آئیں گے؟ ایسا بھی کیا کام کہ بندہ کئی دن گھر سے ہی غائب رہے؟ زینی پراندہ جلاتی ہوں اندر آئی، ابھی مل کر تو آیا ہوں، اچھی خاصی باتیں بھی سنائی ہیں تم نے؟ ولید نے مسکراہٹ دبائی۔ او تو آپ ہیں ولید بھائی، میرے کو معاف کرنا، آپ کو پہچانا نہیں تھا، کل سے اس نکمی عائشہ کو کہہ رہی ہوں آپ کی تصویر دکھا دے، مگر اس کے کانوں پر تو جوں تک نہیں رنگی۔ یار اپی، جوں ہوگی تو رنگے گی نا۔ عائشہ نے موبائل سے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ بھائی میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ زینی کے چہرے پر بلا کسی معصومیت تھی۔ ہاں جاؤ، آپ کو پتہ ہے میرے کو بڑا شوق تھا آپ سے ملنے کا، کئی سال سے سوچ رہی ہوں کہ ایک بار شہر ہو آؤں، مگر دادی کی طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی، حالانکہ انہوں نے میرے کو کئی بار کہا ہے کہ جا کے ملا، مگر میرا ان کو اکیلے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تھا، اور آپ نے تو کبھی بھولے سے بھی چکر نہیں لگایا۔ ارے زینی، تمہیں پتہ تو ہے بزنس میں ٹائم کہاں ملتا ہے، ٹائم ملتا نہیں ہے، اپنوں کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کب تک کے لیے آئی ہو؟ بہت سارے دنوں کے لیے آئی ہوں، آپ کے لیے بہت ساری چیزیں بھی لائی ہوں، آپ آرام کر لیں پھر دکھاؤں گی۔ 22 بار بھی آپ ریس میں حصہ لے رہے ہیں، آپ کورس سونیا میرے بغیر کوئی بھی ریس کمپلیٹ ہوتی ہے بھلا؟ سائم غرور سے بولا۔ چلیے بیسٹ آف لک، میں اپنی ساری دوستوں کے ساتھ دیکھنے جاؤں گی، اور اس بار تو آپ کی جیت کی خوشی میں ہم گھر میں پارٹی بھی رکھیں گی، کیوں نہیں؟ ایسے
ایسے کتے کام کرنے سے بہتر نہیں کہ تم کوئی ڈنگ کا کام کا لباس بیٹھی زینی زیادہ دیر تک چپ نہ رہ سکی۔ او ہیلو، یہ کوئی کتا کام نہیں ہے، میرا شوق ہے، جنون ہے، تمہیں کیا پتا، تم ٹھہری گاؤں کی ان پڑھ لڑکی جن کی زندگی صرف ہانڈی روٹی کے ارد گرد ہی گزرتی ہے۔ نہ یہ گاؤں کی لڑکیاں ہانڈی چولہا کریں گے، سلائی کڑھائی، تیری کو کیا تکلیف۔ تو اپنی بات کر، اگر آج تایا جان زندہ ہوتے تو تیرے اسی شوق اور جنون پر 4 جوتے مار کر تجھے کسی دندے پر بٹھاتے۔ پڑھائی تیری پوری ہو چکی ہے، ڈیڈ اور ولی بھائی کے ساتھ آفس جایا کر، ہم نے ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا۔ پہلے ڈیڈ تم لوگوں کو پالتے رہے، اب ولی بھائی تو نے کوئی کام وام بھی کرنا ہے یا مفت ہی روٹیاں توڑنی ہیں؟ تم ہمیں مفت ہوری کا تانا دے رہی ہو۔ سونیا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں صرف اس کو آفس جانے کا بول رہی ہوں، تو نے خود ہی فرض کر لیا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کانے کو ہمیشہ اپنا کانا پن ہی کھٹکتا ہے۔ تم دفع کرو اسے، اس جیسی جاہل اور بدتمیز لڑکی کے منہ نہ ہی لگو۔ سائم سونیا سے بولا چل، میں تو بدتمیز جاہل سے ہی، تو شہر کا پڑھا لکھا باشعور ہے، پھر تجھے کیوں نہیں پتا کہ لڑکی ذات سے کیسے بات کرتے ہیں؟ کچھ سیکھا بھی ہے یا میرے باپ کی کمائی صرف اللے تللو میں ہی اڑائی ہے؟ چچی چچی کہاں ہیں آپ؟ سونیا نے اس کی چلتی زبان نہ رکتی دے کر خالدہ بیگم کو آواز دی۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کی دیہاتن بیٹی کے ہوتے ہوئے حیریت ہو سکتی ہے؟ زینی، بری بات ہے، کیا کہا ہے تم نے؟ کچھ نہیں ماں، میں نے بس اتنا کہا کہ یہ بھی ڈیڈ اور بھائی کے ساتھ آفس جائے گا، مگر اسے اتنی سی بات بھی بری لگی ہے، لگتا ہے بیٹھ کر کھانے کی لت پڑ چکی ہے۔ سوری بیٹا، میں سمجھاؤں گی اسے۔ خالدہ بیگم نے معذرت کی، اچھے سے سمجھا دیجیے گا کہ آئندہ ہمارے منہ نہ ہی لگے تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ سونیا نے انگلی اٹھا کر انہیں وارن کیا۔ اپنی انگلی نیچے کر کے بات کر، آئندہ اس لہجے میں ان سے بات کرنے کی جرت بھی مت کرنا، ورنہ قسم ہے میرے کو بڑی مہنگی پڑے گی تجھے۔ اس کا ہاتھ جھڑکتی وہ جا کر کوچ پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم مام، کیسی ہیں؟ موہن نے لان میں بیٹھی رافعہ بیگم کو سلام کیا۔ ٹھیک ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کیا کرنا ہے، بس سارا دن کمرے سے لاؤنج میں اور وہاں سے لان میں بیٹھی رہتی ہوں، نہ تم گھر پہ ہوتے ہو نہ ہی افق، اس لیے میں کہتا ہوں آپ ٹریٹمنٹ کروا لے۔ افق اپنے سلون میں بزی ہوتے اور میں بھی اپنے کاموں میں، اگر کبھی آؤٹ آف سٹی بھی جانا پڑے تو دھیان آپ کی طرف ہی اٹکا رہتا ہے۔ اب میری بات مان کیوں نہیں لیتی؟ ہر ایک بار پھر چیک اپ کروانے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کیا پہلے نہیں کروایا؟ آؤٹ آف کنٹری جا کر بھی کروا چکے ہو؟ کچھ فرق پڑا؟ اور اب تو میں خود کو ویل چیئر کے ساتھ ایڈجسٹ بھی کر چکی ہوں۔ آپ بول رہی ہیں کہ ہر ڈاکٹر یہی کہتا ہے، پیشنٹ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتا۔ جب تک آپ اپنی ول پاور نہیں دکھائیں گی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، وہ جھنجھلایا۔ بس تم اب شادی کر لو تاکہ میری بھی تنہائی کچھ کم ہو سکے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جس کو آپ بیاہ کر لائیں گے وہ سارا دن آپ کے پاس بیٹھی رہے گی؟ چلیے میں مان لیتا ہوں آپ کی بات، لیکن اس کے لیے آپ کو میری بات ماننا ہوگی۔ آج 11 بجے ڈاکٹر کے پاس آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے، بس ایک بار چیک اپ کروا لیں، اس کے بعد آپ جو کہیں گی میں کروں گا، جہاں کہیں گی میں شادی کر لوں گا۔ اس نے ہتھیار ڈالے، ویسے بھی وہ اذان کی زبانی کافی تعریفیں سن چکا تھا، کافی قابل ڈاکٹر ہے، مریضوں کو بہت نرمی اور طریقے سے سمجھاتی ہیں، اسے یقین تھا انہیں ٹریٹمنٹ کے لیے تیار کر لے گی۔ پلیز مام، میری ہاتھ بس ایک بار چلی جائے، اس کے بعد کبھی فورس نہیں کروں گا، پلیز۔ ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ملتجی لہجے میں گویا ہوا، ٹھیک ہے لیکن بس آخری بار۔ ہاں بس آخری بار، پکا میں ٹائم پر آ جاؤں گا، پھر چلیں گے، اب ریڈی رہیے گا، میں اب آفس کے لیے نکلتا ہوں۔ ان کے پیشانے چومتا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔ افق ایک کام کر، ایک ہاتھ سے فون پکڑے، دوسرے سے وہ مسلسل لیپ ٹاپ پر جھکا کام کر رہا تھا۔ ہاں کہیے بھائی، وہ دوسری طرف سے افق کی آواز آئی۔ مام کی آج اپوائنٹمنٹ ہے، ایک ایمرجنسی ہوگی اس لیے میں نہیں آ سکتا، تو میں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، تم لے جاؤ انہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں لے جاتی ہوں۔ وہ انہیں لے کر ہاسپٹل پہنچی۔ اپنی باری پر وہ رافعہ بیگم کی ویل چیئر گھسیٹتی ہوئے اندر داخل ہوئی تو ایک 24-25 سالہ خوش شکل سے لڑکی بیٹھی فائل دیکھ رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ان کی رپورٹ کو دیکھتے ہوئے تو یقین سے کہا جا سکتا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں حیران ہوں کہ ابھی تک ان کا ٹریٹمنٹ کیوں نہیں شروع کروایا گیا۔
لاپرواہی کی حد آپ لوگوں نے ڈاکٹر میشا ان کی رپورٹ تفصیل سے اسٹڈی کرنے کے بعد بولی ہم تو انہیں کئی بار کہہ چکے ہیں ڈاکٹر مگر یہ مانتی ہی نہیں. اب بھی پتہ نہیں بھائی نے کن شرطوں پر انہیں منوائے ہیں. ارے یہ تو بہت بری بات ہے. ساری زندگی معذوری کے ساتھ تو نہیں گزاری جا سکتی نا, وہ بھی اس صورت میں جب آپ ٹھیک ہو سکتے ہوں. ابھی تو آپ کے بچے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, خیال رکھتے ہیں, مگر جب کل یہ اپنے گھر بار والے ہو جائیں گے تو ان کی توجہ بڑھ جائے گی, پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی. کون آپ کو ہر وقت سنبھالے گا؟ میشا نے ٹیبل پر کوہنیاں رکھتے ہوئے نرمی سے کہا. بہت سے ڈاکٹرز کو دکھا چکی ہے مگر کچھ فرق نہیں پڑتا, اور ویسے بھی اب زندگی رہ ہی کتنی گئی ہے, جو ہے جیسے ہی گزری ہے بس اتنا کافی ہے. آپ تو ماشاءاللہ سے پڑھی لکھی باشعور خاتون ہیں, اس کے باوجود مایوسی والی باتیں کر ہی آپ کو پتہ ہے نا, مایوسی کفر. انسان کو آخری لمحے تک کوشش کرنی چاہیے, کم از کم اس بات کا کلنک تو نہ رہے کہ اس نے ایک آخری کوشش بھی نہیں کی تھی. اور پھر جب آپ کل کو بہو لائیں گے تو آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ اس کی نیچر کیسی ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری نہ لے, اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل کلا کو آپ کا بیٹا تنگ آ جائے. میم, ہم اولاد کا اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ اپنے بوڑھے بیمار والدین کی زیادہ دیر تک خدمت کر سکے. بہت جلد جن چلا جاتے ہیں. یہ صرف ماں باپ کا ہی کلیجہ ہوتا ہے کہ اولاد اگر نقص سے زیادہ بھی ہو تو ساری عمر کسی قیمتی شے کی مانند اسے سینے سے لگائے زمانے کی سرد و گرم ہوا سے محفوظ رکھتے ہیں. کبھی سنا ہے کہ کوئی والدین اپنے بیمار یا معذور بچے کو دارالامان یا کسی چائلڈ سینٹر چھوڑ آئے ہوں؟ البتہ ہمارے اولڈ ہوم اور ایڈی سینٹرز میں آپ کو کئی بزرگ مرد اور خواتین ملیں گے جن کی اولاد انہیں ناکارہ اور خود بابوجھ سمجھتے ہوئے چھوڑ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری باتیں پسند نہ آ رہی ہوں, مگر آپ ایک بار سوچیے گا ضرور. باقی میں آپ کو فورس نہیں کر رہی, کیونکہ میرے یا کسی دوسرے کے کہنے سے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک آپ خود نہ چاہیں. اس کے لہجے کی علاوت اور نرمی انہیں اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھی. ٹھیک ہے بیٹا, میں تیار ہوں. افق رافعہ بیگم کے چہرے پر سکون دے کر چونکی. آر یو شور میم؟ ڈاکٹر میشا ہلکا سا مسکرائی. یہ خود پیاری ہے یا اس کی مسکراہٹ زیادہ پیاری ہے؟ افق نے بے احتیاط سوچا. یس ڈاکٹر, پلیز آپ مجھے بار بار میم نہ کہیں, آنٹی کہہ کر بلا سکتی ہیں. اوکے. انہیں سر کو حمدیہ بائی نے صحیح کہا تھا, یہ ماما کو تیار کر لیں گی. واقعی انہیں دل جیتنے اور قائل کرنے کا فن آتا ہے. کسی کو ہاتھ میں نہ لانے والی افق دل ہی دل میں اس کی معترف ہو رہی تھی. میں آپ کو ایک ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیتی ہوں, آپ ان سے مل لیں, یا پھر اگر آپ چاہیں تو کسی بھی اسپیشلسٹ کو چیک کروا لیں. انشاءاللہ کچھ ہی منتھ تک آپ پھر سے چلنا پھرنا شروع ہو جائیں گی. انشاءاللہ آپ کا پرسنل نمبر مل سکتا ہے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو. افق کچھ جھجکتے ہوئے بولی. شور وائنار کہتے ہوئے اس نے اپنا نمبر لکھوایا. تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں بھائی بالکل سچ کہہ رہی ہوں. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ماما اتنی آسانی سے مان گئی. موہت بے یقین تھا. یقین تو مجھے بھی نہیں آیا تھا جب ماما نے ہاں کی تھی. لیکن ایک بات ہے, اس کا کریڈٹ تو ڈاکٹر میشا کو جاتا ہے. جس طرح سے وہ بات کرتی ہے نا, دل کرتا ہے بندہ سنتا ہی نہیں. مجھے تو بہت پسند آئی. یا اللہ ہے, آج مجھے شاخ پر شاخ مل رہے ہیں. پہلے مام اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں وہ پسند آئی, جسے اپنے علاوہ کوئی اچھا ہی نہیں لگتا. آپ ان سے ملیں گے تو آپ بھی یہی کہیں گے. یار بھائی, ان کی تو مسکراہٹ ہی جان لیوا ہے. اس وقت تو جی جان سے فدا ہو چکی تھی. چلو دیکھتے ہیں پھر. اور تم مام کو ریگولر اور ٹائم پر میڈیسن دینا. خدا کر کے تو وہ تیار ہوئی ہیں, میں یہ چانس مس نہیں کر سکتا. آپ فکر مت کر, میں پورا خیال رکھوں گی. واٹ ماما, یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بیٹا اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ تمہیں کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہے, تو پھر زینی کیوں نہیں ماما؟ یہ آپ کہہ رہی ہیں وہ المیننٹ پینڈو لڑکی ہے, میرے لیے ہی رہ گئی ہے. ظاہر بے یقینی سے رفعت بیگم کو دکھا. آہستہ بولے. کوئی سننے کا, کوئی سنتا ہے تو سنے, مجھے برباد نہیں. میں حیران ہوں کہ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے. یہ میری ہی نہیں, تمہارے چاچو کی بھی خواہش. انہوں نے زینی کو بلایا ہی اس لیے ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کو جان لو. سمجھ لو تو پھر کوئی چھوٹی سی تقریب رکھ کر منگنی کر دیتے ہیں. وہ تو یہ بات ہے چاچو ساری زندگی کیے کہ احسانوں کا بدلہ اپنی جاہل گوار بیٹی کو میرے پلے باندھ کر لیں گے. واہ کیا پلاننگ ہے. میں آپ سے کہتا تھا نا, ان کی خود غرضی ایک دن کھل کر سامنے آ جائے گی. سائم استہزا یا ہنسا.
ایسی بات نہیں بھائی صاحب سے میں نے ہی بات کی تھی مام، پلیز مجھے نہیں کرنی ہے اس اسٹوپڈ لڑکے سے شادی جس نے نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے اور نہ بات کرنے کی۔ تم جن چکروں میں ہو مجھے وہ پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اپنی بابی کو میں تم سے زیادہ جانتی ہوں، وہ جو تمہارے صدقے والے جاتی ہے نا، تمہارے بابا کی ڈیتھ کے بعد 8 دن سے زیادہ برداشت نہیں کیا تھا انہوں نے، تب تمہاری اسی چاچو نے آگے بڑھ کر تم دونوں بہن بھائیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، وہ ماں بیٹی نہ تو تمہیں گھر کا چھوڑے ہی اور نہ ہی گارڈ کا۔ اور کیا یہ بار بار تم اس سے جہل گوار بول رہی ہو؟ جانتی بھی ہو وہ ایک، میرے کو اندازہ نہیں تھا کہ تیرے اندر اتنا زہر بڑا ہے۔ صحیح کہتے ہیں بیگانی اولاد کے لیے جتنا بھی کر لو، رہتی وہ بیگانی ہے، اور تو نے تو کم ظرفی اور احسان فراموشی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ میرے بابا کی ساری عمر کی محنت اور ریاضت کو خود غرضی کا نام دے دیا۔ کافی دیر سے دروازے پکڑ زینی کہتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو رفعت بیگم کی رنگت پھیکی پڑی۔ نہیں بیٹا، اس کا وہ مطلب نہیں تھا، خوب جانتی ہو اس سے بھی اس کے مطلب کو بھی۔ ہاں تو کیا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ خود کو دیکھو، مجھے دیکھو، زمین و آسمان کا فرق۔ وہ خود کو آسمان اس سے زمین کہہ رہا تھا، تو کیا چاچو کو یہ فرق نظر نہیں آ رہا؟ یا پھر وہ جان کا انجان باندھے ہے؟ ظاہر سی بات ہے تمہارے لیے مجھ سے اچھا لڑکا انہیں کہاں ملے گا؟ سائیں بہت ہو گیا، باز کر رفعت بیگم نے اس کی زہر اگلتی زبان کو لگام دینی چاہیے۔ بولنے دے اسے۔ چاچی میں بھی تو سنوں، کیا سوتا ہی ہمارے بارے میں؟ جہاں تک رہی بات تم سے شادی کو، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تجھے جیسے خود پسند انسان سے شادی کروں گی؟ تو بھول ہے تیری زینی، تیرے جیسے گھٹیا ذہنیت رکھنے والے انسان کے ساتھ ایک پل نہ گزارے کا جائے ساری زندگی، کسی بھول میں نہ رہنا۔ اور میری ایک بات کان کھول کر سن لو، یہ جو تمہارے دماغ میں ہناس پڑا ہے نا، اس کو خود تک محدود رکھنا، میرے ڈیڈ کے کانوں تک نہیں پہنچے۔ زینی نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا اور پراندہ چلاتی باہر نکل گئی۔ سامنے سر جھٹکا۔ عشا زینی کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ شیشے کے سامنے کھڑی بال برش کر رہی تھی۔ واہ آپی، آپ کے بال کتنے لمبے اور پیارے ہیں۔ عشا نے اس کے لمبے گھنے بالوں کو ستائشی نظر سے دیکھا۔ آپی انہیں کھلا چوڑے نہ اچھے لگ رہے ہیں۔ ہاں یہ پراندہ پہن کر گھومتی ہیں، مجھ سے نہیں کھلے بال سنبھلتے، اور پھر ماں کہتی ہے لڑکی کو بال باندھ کر رکھنے چاہیے، نظر لگ جاتی ہے۔ زینی نے پراندہ لگاتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی آپ کو پتہ ہے صاحبان نے انکار کر دیا، ابھی تائی جان نے بابا کو جواب دیا ہے۔ صحیح، آپ کو برا نہیں لگا؟ انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا؟ نہیں، بلکہ اس نے میری خواہش پوری کی، اور میں جانتی تھی وہ انکار ہی کرے گا۔ آپ ایسا کیوں چاہتی تھی؟ پہلی ملاقات میں ہی اس کی فطرت سمجھ گئے تھے، تجھے اندازہ نہیں کہ اس کا انکار سننے کے لیے میرے کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے۔ زینی تبسم لہجے میں بولی۔ عائشہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ خیر اس سے چھوڑ، یہ بتا تو کہیں جا رہی؟ عائشہ کی تیاری دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ہاں میں اوپر کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں، آپ چلیں گی؟ دیکھ لیں میرے ساتھ جانے سے تجھے شرمندگی نہ ہو آپی، آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ میری بڑی بہن ہے اور کیا ہے آپ کو جو آپ کے ساتھ شرمندگی ہوگی؟ اتنی پیاری تو ہے۔ عائشہ نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ اچھا بابا سوری، زینی نے کان پکڑے، آپ نے آج تو یہ بات کی ہے، آئندہ مجھ سے ایسا مت کہیے گا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اوکے اوکے، زینی نے ہاتھ کھڑے کیا۔ ایسا ہے کہ آج تو میرے کو فضا کے ساتھ جانا ہے، اس کو کچھ کام ہے تیرے ساتھ، پھر کبھی چلے جاؤں گی۔ ایسا کرنا، میری کچھ چیزیں ختم ہو گئی ہیں وہ لیتی آنا۔ چلیے ٹھیک ہے، لسٹ بنا کر دے دے، میں لے آؤں گی۔ یہ تم نے اتنے سارے آئلس کیا کرنے ہیں؟ اوپر نے اس کو 4-5 مختلف ہیئر آئلس کی بوتلیں اٹھاتے دیکھا، پوچھا۔ زینی آپی نے منگوائے ہیں، گاؤں بھجوانے ہیں؟ اوپر نے پوچھا۔ وہ آج کل یہاں آئی ہوئی ہیں، ماما نے بتایا نہیں، میں آؤٹ آف سٹی گئی ہوئی تھی، کل ہی واپس آئی ہوں، شاید مام کو پتہ ہو تو تم چلو گھر، مام سے بھی ملے آپی سے بھی۔ نہیں آج مام کی اپوائنٹمنٹ ہے تو مجھے ان کے ساتھ جانا ہے، پھر کبھی آؤں گی۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے زینی بیٹا؟ فاروق صاحب نے موبائل میں سر دیے بیٹھی زینی سے پوچھا۔ اچھی جا رہی ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ ہاؤس جاب کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ان کی بات پر ولید نے حیرت سے زینی کو دیکھا۔ کسی ہاسپٹل میں جاب کروں گی، اسپیشلائزیشن، یا پھر اپنے ہاسپٹل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خیال تو بہت اچھا، بابا بھی کہہ چکے ہیں، مگر میں انہیں تنگ نہیں کرنا چاہتی، اور میری ابھی ہاؤس جاب چاہیے تو میرے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی چوز کر سکوں۔ تمہارے پاس نہیں تو کیا ہوا، تمہارے ڈیڈ کے پاس تو ہے، دونوں میں سے جو بھی کرنا چاہو مجھے بتا دینا۔
جانتی ہوں میرے ڈیڈ کے پاس بہت پیسہ ہے، مگر ان کا پیسہ اور وقت صرف ان کے بھتیجوں کے لیے ہے، ان کی اپنی اولاد اس سے مستثنی ہے۔ آپ فکر مت کر، میں خود ہی دیکھ لوں گی، اب اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ زینت سپاٹ لہجے میں کہتی اٹھ گئی۔ حالہ بیگم نے افسوس سے انہیں دیکھا جنہوں نے اپنے بھائی کی اولاد کے لیے اپنی اولاد کو پس پشت ڈال دیا، اور جن کے لیے اپنی اولاد کو خود سے دور کیا وہ انہیں خود غرض اور مطلبی سمجھتے ہیں۔ یقین نہیں آ رہا میری یہ جلدی سی بہن ڈاکٹر ہے۔ ولید اس کے پاس بالکونی میں آ کھڑا ہوا۔ زینب نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ کیوں؟ مجھے کیا ہے؟ زینی نے اسے ہلکی سے دیکھا۔ نہیں، وہ تمہارا جو لائف سٹائل اور لینگویج تھی تو مجھے لگا شاید تم… ولید نے بات ادھوری چھوڑی۔ شاید تم ان پڑھ جاہل گوار ہو۔ بات پوری کرے نہ، زینی نے اسے گھورا تو ولید ہنسا۔ ظاہر سی بات ہے، جس طرح کا تمہارا فرسٹ امپریشن تھا تو یہی لگا۔ ولید بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ ہمارا المیہ ہی ہے، کسی کو جاننے پر پرکھنے بغیر ہی صرف اس کے ظاہری حلیے کو دیکھتے ہوئے جج کرتے ہیں اور پھر ساری زندگی اس کے اسی حاگے کو لے کر چلتے ہیں۔ بے شک چمک دمک اور دیدہ سے پیکنگ کے اندر چیز خراب ہی کیوں نہ ہو، مگر چوز وہی کرنی کہاں جاب کر ہی ہو۔ ولید نے پوچھا۔ میری ایک کالج فیلو ہے ڈاکٹر ماریو، اس کے مام ڈیڈ کا ہاسپٹل وہیں ہوتی ہوں۔ میرے ساتھ فضا بھی ہے۔ فضا کون؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ہارون بابا کی بیٹی فضا کی بات کر رہی ہوں؟ اچھا ہاں، آپ کو کیا پتا، آپ اپنی سگی بہن سے غافل رہے ہیں، وہ تو پھر کزن ہے۔ زینی نے شکوہ کیا تو ولید ہلچل ہوا۔ اس کے بعد انکل کہہ رہے تھے کہ اگر ہم اپنی جاب جاری رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ ڈیڈ کہہ تو رہے ہیں اگر تم چاہو تو وہ ہاسپٹل بنوا کا پلیز بھائی، جب ان کی ضرورت تھی تب انہوں نے کچھ کیا نہیں تو اب مجھے بھی ان کے احسان کی ضرورت نہیں۔ زینی نے اس کی بات کٹی۔ گاؤں میں رہنے کا فیصلہ تمہارا اپنا تھا، اس بات سے تم انکار نہیں کر سکتے بھائی۔ کوئی بھی انسان چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا وہی جاتا ہے جہاں اسے محبت اور شفقت ملتی ہے، جو کہ مجھے اپنے ڈیڈ کی بجائے چاچو میں نظر آئی۔ ٹھیک ہے، تایا جان کی ڈیتھ کے بعد ان پر تائی لوگوں کی بھی ذمہ داری آ گئی تھی، وہ نبھاتے اپنی ذمہ داریاں۔ مجھے کبھی بھی اس بات سے کوئی پرابلم نہیں رہی، مگر کم از کم اپنی اولاد کو تو اگنور نہ کرتے۔ اپنے بچوں کے حصے کا پیار بھی انہوں نے بھائی کے بچوں پر لٹا دیا۔ ولید نے گہری سانس لی۔ اس بات کا شکوہ تو اسے بھی ہمیشہ سے رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ، جب کبھی میں اسکول کالج میں لڑکیوں کو اپنے باپ بھائیوں کے ساتھ آتے جاتے دیکھتی تھی تو مجھے کتنی شدت سے کمی محسوس ہوتی تھی۔ اس لحاظ سے رحم اور عیشا خوش قسمت ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ زینی نے آنکھوں میں نمی صاف کی۔ آئی ایم سوری، تم دل چھوٹا مت کرو، تمہارا بھائی ہے نا۔ ولید نے اسے نرمی سے اپنے بازو کے حصار میں لیا۔ واہ بھی بڑی لاڈیاں چل رہی ہیں۔ عیشا کی آواز پر دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کمر پر ہاتھ رکھے انہیں گھور رہی تھی۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ ولید ہنستے ہوئے بولا۔ کیوں نہ آئس کریم کھانے چلے؟ عیشا نے آنکھیں گھمائی۔ ہاں کیوں نہیں، تم لوگ تیار ہو کر آ جاؤ، راہم کو بھی بلا لو، میں نیچے ویٹ کر رہا ہوں۔ ولید ان سے کہتا نیچے چلا گیا۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ سونیا نے ولید اور عیشا کو تیار کھڑا دیکھا پوچھا۔ ہاں، ہم لوگ باہر جا رہے ہیں، ولید نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ سونیا فوراً تیار ہوئی۔ ان بہن بھائیوں نے رنگ میں بنگ ڈالنا ضرور ہوتا ہے، عیشا رحم کے کان میں گھسی۔ نہ کیوں، تو ہمارے ساتھ کیوں جائے گی؟ تو نہیں جا سکتی، سیدھے اترتی۔ زینی نے اسے ساتھ لے جانے سے انکار صاف کر دیا۔ کیا آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ سونیا نے ولید اور عیشا کو کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، ہم لوگ باہر جا رہے ہیں، ولید نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلتی۔ سونیا فوراً تیار ہوئی۔ ان بہن بھائیوں نے رنگ میں بنگ ضرور ڈالنا ہوتا ہے، عیشا رحم کے کان میں گھسی۔ تو ہمارے ساتھ کیوں جائے گی؟ تو نہیں جا سکتی، سیدھے اترتی۔ زینی نے اسے ساتھ لے جانے سے صاف انکار کیا تھا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ تو جب جاتی ہے تو ہمیں لے کر جاتی ہے، اور ویسے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو آئی ہے، باہر رہ رہ کر تیرا دل نہیں بڑھتا؟ چل بھائی، ہم ہاں موڈ خراب کریے، میں بھی دیکھتی ہوں تم لوگ کیسے چاہتے ہو۔ کیا کرے گی تم؟ ہیں، زینی نے مسکراتے ہوئے چڑھایا۔ میں چاچو کو بتاؤں گی، سونیا تلملائی۔ اس کو کسی بھی بات سے انکار سننے کی کہاں عادت تھی۔ کیا بتائے گی؟ چل بتا، تیرا چچا ابھی گھر پر ہے؟ زینی نے اسے اکسایا تو اس نے وہیں کھڑے ہو کر فاروق صاحب کو آواز دینا شروع کر دی۔ ایشو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ رحم نے عیشا کو سرگوشی کی۔ تمہاری کزن کی تلملہر دیکھ کر مزہ آ رہا ہے، عیشا نے جواباً سرگوشی کی۔
تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تمہاری کزن نہیں۔ راہم نے اسے گھورا تو اس نے سر جھٹکا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں، کیا بات ہے سونیا بیٹا؟ فاروق صاحب اس کی آواز سن کر اسٹڈی سے نکلا۔ چاچو یہ لوگ گھومنے جا رہے ہیں، جب میں نے کہا تو انہوں نے منع کر دیا۔ زینی کہتی ہے کہ میں گھر بیٹھوں، ہر وقت باہر گھومتی رہتی ہوں۔ سونے کی بات سن انہوں نے زینی کی طرف دیکھا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ ہم چاروں جا رہے ہیں، یہ پھر کبھی چلی جائے، مگر اسے اتنی سی بات بھی بری لگی کہ آپ کو شکایت لگانے چل پڑی۔ آپ چاہیں تو انصاف سے پوچھ لیں، میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا آپ کی لاڈلی کو۔ زینی کندھے اچکاتی ہوئی اطمینان سے بولی۔ رفعت بیگم و حلدہ بیگم بھی اپنے اپنے کمرے سے آ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں زینی بیٹا، بہن ہے تمہاری، تم لوگ اسے بھی ساتھ لے جاؤ۔ نہیں ڈیڈ، میری صرف ایک ہی بہن ہے جو ساتھ جا رہی ہے، بس یہ نہیں جائے گی۔